السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آج ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ آج میرے عزیز اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے موضوع ہے آج جلد سائنسز کی افادیت اور جلد سائنسز کے لوگوں کی زندگیوں پہ کتنا اچھا اثر کرتے ہیں اور کتنے مشکلات کا جو ہمارے زندگی میں آتے ہیں اس کا حل کیسے ہوتی ہیں، ریلیشنز میں اگر ہے ہمارے یعنی تعلقات میں خرابی ہے تو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، ہماری صحت میں صحیح نہیں ہے، نیچرل صحت ہماری نہیں ہے اور دو چار ہے بڑی مسائل کے بڑے پرابلمز کے، ہم اس پرابلمز کو کیسے حل کریں کسی ایسی طریقے سے جس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو اور کوئی ایسا طریقہ جو ہر کوئی اپنائیں، ہر کوئی ان کو اس سے علاج کریں اور ہر کوئی اپنے مسئلے کو آسان طریقے سے حل کریں، گھر بیٹھے ہوئے یا تھوڑی دیر کے 1-2 گھنٹے کے لیکچر کے لیے آتے ہوئے، ورکشاپ کے لیے آتے ہوئے کس طرح ہم اپنی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں، کون سا راستہ کون سا چیز ہمیں اس طرف لا سکتے مفید ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں آج اور آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو کہ ہم اپنے اس جلد سائنسز کیا ہے، جلد سائنسز کے سبجیکٹس کیا ہے، جلد سائنسز کی کارکردگی کیا ہے۔ میں اپنے عزیز اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جلد سائنسز جس کی سبجیکٹس ہے سمدھا ہیلنگ انرجی، ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی، دنیا کی طاقتور ایک طریقہ علاج اور ایک HMF ہیومن میگنیٹک فورس، دنیا کا ایک یونیک فارمولا یعنی ایک نایاب ایسے فارمولہ ایسی ٹیکنیکس جس سے ہمارے زندگی میں تبدیلیاں آتے ہیں، ہماری شخصیت میں تبدیلیاں آتے ہیں اور ہم اپنے ماحول میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنے دوسروں میں بھی، دوستوں میں اور دوسروں کے زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ہم ان کو صحیح اعزاز، صحیح گائیڈ، ایک صحیح رہنما کے طور پہ ہم اپنا رول ادا کریں اس دنیا میں، کچھ نہ کچھ انسان کو کر کے جانا ہے اور اس دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجیں اور ہم آج اس پہ خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہمارے لگائی ہیں، ہر انسان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں اپنی ڈیوٹیز کو اور کچھ لوگ بلکہ نیگیٹو وے اختیار کرتے ہیں، منفی راستے اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھے راستے اختیار کرتے ہیں، مرضی ان کے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ توفیق دیتے ہیں، ہر چیز پہ طاقت دیتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں میرے ایک عزیز اسٹوڈنٹ کی تعریف کرانا چاہتا ہوں، نصرت رضوی صاحب، جو ماشاءاللہ ان کا فزیو تھراپسٹ بھی ہے اور ساتھ گورنمنٹ سروس کچھ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی رانا عارف مسعود صاحب ہے جو کہ ایک الیکٹریشین ہے اور بہترین اور بیسٹ اور ماشاءاللہ بہت سی تعریفیں ہیں ان کے، بہت سی خوبیاں ہیں ان میں، بہت ہی نیک اور بہت اچھا انسان ہے۔ اس طرح کے میرے دوسری سائٹ پہ ہے ڈاکٹر محیط اکوزے صاحب اور یہ بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، یہ خود بھی آپ کو بتا دیں گے، اپنے باقی تعریف کرائیں گے اور ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی ایک اچھا ہیلر ہے، ایک بہترین ڈاکٹر ہے اور میرے خیال میں آپ کے گھر بھی آپ کے وائف بھی ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور ساتھ ہی جاوید اقبال صاحب ہے جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے LLB کیے ہے اور ہومیوپیتھک
بھی کیے ہیں نا, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, بہت اچھا. اور ساتھ جو ہے نا محمد حنیف سومرو صاحب ہے, جو کوئی جس طرح کی نیوی کا ہے, کوئی نیوی کا ہے, مرچنٹ نیوی کے جو پورٹ کے جو جی انٹرنل چینل میں جو, ماشاء اللہ بہت اچھا. تو میں یہ میری کلاس میں آتے ہیں اور سیکھتے ہیں, ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی ہیں یہ خود بتائیں گے. اور ہم یہاں پر یہ بیٹھے نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی اس میں کوئی جس طرح کے لوگوں کو لوگ بہت سے پریشان ہیں لوگوں سے کہ وہ حقائق کو ان کو نہیں پتہ ہے کہ حقیقت ایک زندگی کا کیا کس طرح چیزیں. ان لوگوں کو, کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا جن کے مائنڈ نیگیٹو وے پہ جاتا ہے ہمیشہ, یا شک شبات میں جو ہوتے ہیں بہت شک کرتے ہیں لوگ, تو ان کا مائنڈ ظاہر اس سائڈ پہ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صمد تقریباً 4 سال سے اسی ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام جو ڈیلی چلتے ہیں, 4 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے. 4 سال ہوئے یہ پروگرام چلتے ہوئے, کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی, لیکن بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا الحمدللہ. کچھ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آئی, کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ میری زندگی میں واقعی کسے ایک ٹیکنیک, ایک بات سے یا ایک چیز سے میں اپناؤں, اپنی زندگی میں تبدیلی لے آؤں, خوشیاں لے آؤں, صحت لے آؤں, سکسیس حاصل کروں, کامیابی حاصل کروں. تو اس وجہ سے لوگ اس سائٹ پہ اتنے نہیں ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے الحمدللہ ابھی کئی لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھایا. اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی سنیں گے ہمیں, آپ ہمیں سن کے آپ اس کو غور سے سن لیں اور اپنے اس سے فائدہ اٹھائیں جیل سائنسز سے. تو میں سب سے پہلے نصرت رضوی صاحب سے, جو کہ فزیوتھراپسٹ ہے ماشاء اللہ اور ہیلتھ سے ان کا تعلق ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جیل سائنسز میں آپ آئے تھے, آپ جیل سائنسز کیا ہے مجھے تھوڑا سا اس کا بتا دیں. جیل سائنسز ہے, اس میں ڈاکٹر صمد ہے, ان میں بہت ساری سبجیکٹس ہیں, آپ ذرا سا پلیز بتائیں اپنے. میرا نام نصرت رضوی ہے, جی, میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں, ماشاء اللہ, ڈاکٹر بھی ہوں, ماشاء فزیوتھراپی سے بھی تعلق. تو ذیل سائنس سے جہاں تک تعلق ہے, میں ٹی وی پہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا تھا آپ کا ڈاکٹر صاحب کا جو پروگرام آتا ہے, جی, تو کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی جوائن کروں اسے. یوگا آپ کی جو ایکسرسائز پہلے آتی تھیں اور کافی ساری چیزیں, تو پھر میں ایک دن فون کر کے میں نے ٹائم پتہ کیا, میں یہاں آیا, یہاں دیکھا, مجھے بڑا سکون ملا, بہت فائدہ ہوا, ماشاء اللہ, اور مطلب بہت کنوینس فوری طور پہ ہو گیا کہ یہ تو بڑی جادوئی اثرات رکھتے ہیں, یہ تو پازیٹیو اثرات ہیں بہت. اور مطلب یہ کہ اس میں چونکہ میرا تعلق ہومیوپیتھک سے بھی ہے, فزیوتھراپی سے بھی ہے, تو میں نے پھر اس کو اپلائی بھی کیا پیشنٹس کے اوپر, گھر میں بھی اپلائی کیا. ماشاءاللہ بہت بہترین ریزلٹس ہیں اس کے, بہت اچھا, چیزوں کو انرجائز کر کے اور مطلب دواؤں کو اور مطلب گھر میں نگیٹیوٹی کو ختم کرنے میں بڑی فائدہ مند چیز ہے یہ. شکریہ, بہت اچھا. اور میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے تجربات کیا ہیں جیل سائنسز میں آتے ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر معید کنسلٹنٹ ہوں, فزیشین, اور اس کے علاوہ میری دیگر ایکٹیویٹیز کے اندر میں ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک اور حکمہ دیگر تمام طریقہ علاج استعمال کرتا ہوں. کافی عرصے سے میں طریقہ علاج استعمال کر رہا ہوں, لیکن میں ہمیشہ اس بات کا متلاشی رہا ہوں کہ لوگوں کو آسان, سستی اور اچھی شفا ہو. ڈاکٹر صاحب سے میرا غائبانہ تعارف اس طرح ہوا کہ میں کیونکہ کتابیں پڑھتا ہوں, میں نے کتابوں کی دکان سے ڈاکٹر صاحب کی کتاب خریدی اور اس کو پڑھا, مجھے بہت متاثر ہوا. اور کافی عرصے سے میں تلاش میں تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے خود گفتگو کروں اور ان سے جو ہے ان آسان شفا سے متعلق معلومات حاصل کروں, تاکہ
لوگوں کو اور جو مختلف امراض کے اندر مبتلا لوگ ہیں اور جو اتنے پریشان ہیں اور اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی تمام زندگی کی تمام توانائیاں اس معاملے میں خرچ کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ صرف وہ غریب اور کمزور لوگوں کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی جو معاشرے کے بہت اچھے لوگ ہیں، معاشرے میں ان کا بڑا اچھا مقام ہے اور جن کے پاس اللہ نے بڑی مال و دولت اور چیزیں بھی دی ہوئی ہیں، وہ بھی مختلف طریقوں کے علاج میں جا کر کے اور مختلف قسم کی اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام زندگی کی رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی انہیں مکمل شفا حاصل نہیں ہو رہی۔ میں کتاب پڑھنے کے بعد اور دیگر چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑا حوصلہ بھی ہوا کہ ایک سوسائٹی میں اور اس دنیا میں ایک ایسا فرد بھی موجود ہے جو بہت آسان اور بہت حقیقی اور مستقل بنیادوں پر شفا جس کی وجہ سے لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میری خوش قسمتی ایسی ہے کہ میری ایک پیشنٹ خاتون نے مجھے ایک دن فون کیا، اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ روحانی اور دیگر علاج کے معاملات میں جو ہے بتاتے بھی رہتے ہیں اور چیزیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو جو بتاتی ہوں کہ ڈاکٹر عبدالصمد جو ہیں وہ بڑے ان کے جو پروگرام ہے وہ دیکھیں، اس کو آپ کو اندازہ بھی ہوگا اور آپ ملیں، کیونکہ آپ ہمیشہ متلاشی ہوتے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ وہ جو آپ پیاسے ہیں آپ کی وہ پیاس بجھ جائے گی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور باری تعالیٰ کے اس میں بلکہ سیدھا ریز ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نہایت ہی عمدہ بہترین انسان دوست اور حقیقی شفا دینے والے فرد سے میری ملاقات کرائی، اور بلکہ اس کا میں خود مجھے کیونکہ دن رات پیشنٹ سے واسطہ رہتا ہے، صبح شام مختلف قسم کے لوگ مختلف، کیونکہ میں عموماً کرونک امراض کو ڈیل کرتا ہوں، میرے عام طور پہ جو معمولی امراض کے پیشنٹ نہیں ہوتے میرے پاس، اس لیے مجھے بہت سارا اندازہ ہے کہ کینسر کے، ہیپیٹائٹس کے، گائنیکولوجیکل پرابلمس والے اور اس طرح کے لوگ جو ہے کس طرح پریشان حال اور مارے پھر رہے ہیں، اور شفا کا معاملہ بھی ان کے ساتھ کس نوعیت کا ہے۔ الحمدللہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملا، ڈاکٹر صاحب نے نہایت ہی محبت کے ساتھ، اپنے حسن سلوک کے ساتھ اور اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ، بغیر کسی علم کو روکے ہوئے، جو عموماً ہمارے حکماء کا اور دیگر لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو سینے میں رکھ کر سربسا راز کو لے کے چلے جاتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں، اور مجھے بڑا واسطہ ہوا کیونکہ میں بڑے حکماء سے ملا ہوں اور مجھے بڑا اس معاملے کے اندر، کیونکہ میں تالاش بیسیکلی میرا معاملہ تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر کسی اس کے اپنی تمام توجہ کے ساتھ مجھے وہ علم دیا جس پر نہ صرف میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بلکہ میں ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنا کرایا۔ زندگی کا یہ رخ شاید میری زندگی میں کبھی بھی آشکار نہیں ہوتا اگر ڈاکٹر صاحب نہیں ملتے، جس طرح روحانی اور دیگر معاملات لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو مجھے یہ خوف آ گیا، مجھے پیشنٹ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو علاج کیا ایسا لگتا، لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ اسٹرائڈ دے دیا آپ نے 2 منٹ کے اندر پیشنٹ جو صحیح ہو گیا۔ میں نے کہا یہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہے، اور معاملات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو میں نے کہا کہ ایک کھوٹا سکہ اور ایک صحیح سکے کے اندر لوگ فرق ضرور محسوس کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کھوٹا سکہ ہمیشہ چلتا رہے معاشرے میں۔ ڈاکٹر صاحب نے ذیل سائنسز کی حقیقت آشکار کی، انہوں نے ہمیں وہ علم دیا جس سے نہ صرف لوگوں کو بہت آسانی کا معاملہ ہو گیا، میں نے زندگی میں بہت سارے پیشنٹ دیکھے اور اپنی پروفیشنل لائف میں بے شمار لوگوں کو علاج بھی کیا، الحمدللہ بہتوں کو شفا ہوئی، اللہ نے ان کو امراض سے محفوظ بھی کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے جب سے میری وابستگی ہوئی اور ان کے ساتھ میرا تعلق پیدا ہوا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرا شفا کا لیول بہت کم تھا اور پیشنٹس کو اس سے اتنا افاقہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ ڈاکٹر صاحب کی وابستگی کے بعد اور ان کی بتائے ہوئے ان تمام طریقوں کو استعمال کرنے سے جس قدر لوگوں میں نہ صرف انہیں بیماریوں سے نجات ملی بلکہ انہیں زندگی کی حقیقی خوشیاں اور انہیں زندگی سے لطف اندوز ہونے کے مواقع بھی میسر آ گئے، کیونکہ اس سے پہلے عموماً جب بھی جو ہمارے طریقے علاج ہیں زندگی کے ہم جو دیکھتے ہیں عام طور پر، جو چاہے کسی بھی طب کے اس جو طریقے سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اس میں عموماً پیشنٹس کو بہت لمبے عرصے تک دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، انہیں نہ صرف بہت سارے سخت اور پیچیدہ قسم کے ٹیسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور بلکہ بعض اوقات اگر صورتحال اس نوعیت کی ہو تو انہیں بڑے آپریشنوں اور چیزوں سے بھی جو ہے نظر آزما ہونا پڑتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا طریقہ کار اتنا آسان، سمپل اور سادہ ہے کہ اس سے نہ صرف پیشنٹ کو بہت سارا اس کا وقت، اس کی توانائی، اس کا پیسہ بچتا ہے، بلکہ اس کو
چند لمحوں میں حقیقی خوشی میسر آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی کے اندر بھرپور اپنی توجہ دیتا ہے، اور بلکہ زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو بھی اس میں کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ خصوصی طور پر وہ لوگ جو اپاہج ہو گئے ہیں، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، فالج زدہ ہیں، یا انہیں اس طرح کے قرونی امراض کی وجہ سے زندگی کے معاملات سے وہ دور ہو گئے ہیں اور وہ زندگی کی حقیقی خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، ڈاکٹر صاحب کے طریقہ کار کو استعمال کرنے کے بعد وہ لوگ نہ صرف انہیں زندگی کا حقیقی رخ پتہ چلتا ہے، بلکہ زندگی کے میں بھرپور تعین اور توانائیوں کے ساتھ وہ حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں پھر ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو مشکور ہوں کہ وہ ایک انسان دوست اور شفا کی حقیقی قوتوں سے بہرور فرد سے میرا واسطہ ہوا، اور میں نے زندگی میں بہت استادوں سے تلازمہ طے کیا، بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا، لیکن ڈاکٹر صاحب سے جو کچھ میں نے سیکھا اس کا کوئی ورت نہیں ہے اور اس کا کوئی میچ نہیں کر سکتے، کہ ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف اپنے خلوص، محبت، توجہ کے ساتھ وہ تمام علم منتقل کیا جو ان کے پاس تھا، بلکہ انہوں نے اس معاملے کے اندر اتنی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ وابستگی کی کہ ہمارے ساتھ ان کو پریکٹیکل اور چیزوں کے معاملات بہت آسان ہو گئے، اور اس کو استعمال کرنا بھی بہت ہمارے لیے جو ہے آسان اور سہل ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو فائدہ ہوا بلکہ میری اپنی ذات کو، میرے اپنے گھر کو اس کا فائدہ حاصل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے سے میں ہر ایک کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب کا طریقہ کا استعمال کریں گے تو انہیں زندگی کی حقیقی خوشیاں میسر آئیں گی، ان کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا، ان کے میاں بیوی اور بچوں کے درمیان کے تعلقات اور معاملات کے اندر بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، محبت و قوت خلوص پیدا ہو جائے گا، اور ان کی مشکلات پریشانیوں سے انہیں نجات مل جائے گی۔ نہ صرف سمدھا ہیلنگ کا جو طریقہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں، جو زیل سائنسز کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بیماریوں ہی کو مطلب حل نہیں کرتا اور بیماریوں کو ہی شفا یاب نہیں کرتا، بلکہ زندگی کے اندر انسان جسم میں توانائی بھر دیتا ہے، انسان کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، اس کی زندگی کی مشکلات کو کم کرتا ہے، اس کے خیالات کو، اس کے جذبات کو، اس کے احساسات کو نہ صرف کنٹرول کرتا ہے بلکہ زندگی کے اندر اسے حقیقی معنوں میں اور حقیقی راستے پہ ڈالتا ہے، جس کے نتیجے میں زندگی زیادہ آسان، سہل اور پرلطف ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں اس بات کا تمام لوگوں کو اپنی طرف سے ایک حقیر سا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور مطلب ہے کہ استفادہ کریں، اور بلکہ ایسی نابغہ روزگار شخصیت کو ضرور سے ملنا چاہیے اور شخصیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ نے مالک نعمت پیدا کی ہے، اور اس نعمت کا ہم جتنا شکر ادا کریں اور جتنا استعمال کریں وہ ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبت، آپ کے دل خلوص ہر انسان کو نظر آتے ہیں، اور اللہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ میرے اس فیلڈ میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ بہت ہیں، لیکن جو بھی چونکہ میں بھی میڈیکل سے میرا تعلق پہلے تھا، ابھی تو کٹ چکا ہے بالکل، لیکن سب سے زیادہ جو میری صحیح بات کو سمجھتے ہیں وہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹرز نہیں، آپ نے جس طرف آئے ہیں تو جس لوگوں نے میرے پہ کتاب لکھے وہ بھی ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی اس شعبے سے ریلیٹڈ۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ سمجھنے والی، یعنی یہ وہ سمجھنے والی باتیں ہیں جو کہ ایک عام انسان، عام آدمی سمجھ سکتا ہے، اور اس کو عام انسان وہ لے سکتا ہے، عام ایک انسان اس کو اپنا سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے دلی خلوص کو اور آپ کی محبت کو سن کے، تھینک یو ویری مچ۔ ہم آتے ہیں جاوید اقبال صاحب کی طرف، جو ایڈوکیٹ ہے، قانون دان ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوب اور بہت اچھا انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے اس بارے میں کہ ان کے ساتھ گزرا، جو زیل سائنسز میں جو میں نے ٹریننگ دی ہے، ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں ہیں اور کس طرح آپ ایک ایڈوکیٹ کی طور پہ، ایک قانون دان کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرے اپنے ویو جو ہے اس کو پبلک کے سامنے ریویو کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع تھا، تو میں آئی ایم تھینک فل ٹو گریٹ یو۔ میرا تعلق چونکہ معاشرے کے اس حصے سے جو معاشرہ بناتا ہے اور بگاڑتا ہے،
डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात है कि जी हाँ बिगाड़ता भी है, मतलब यही होता है। तो मैंने डॉक्टर साहब का मतलब अभी सुना माशाल्लाह बहुत अच्छी बात इन्होंने की, लेकिन हमारा माशरे का जो मेन मकसद वो एक बेहतर माशरे का है, ताकि हम सोसाइटी के अंदर अमन का गहवारा किस तरह से बना सकें। चूँकि मेरा ताल्लुक लॉ से और आपको पता है कि आजकल कोर्टों कचहरियों में क्या हो रहा है, तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा जो टेंशन क्रिएट होती है उस टेंशन की वजह से माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है उसको जी साइंस के थ्रू जो मैंने बुक्स आपकी पढ़ी और स्टडी की और जो मैंने खुद आपसे ली ट्रेन में, मैं ये समझता हूँ इससे बेहतर और कोई इलाज नहीं है। मैं तो आपको बल्कि ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि स्कूल लेवल पर कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए ताकि बच्चों के ऊपर ये फोकस किया जाए। बच्चे जो आजकल अपना कीमती वक्त कंप्यूटर पर या नेट पर जो बुरी चीज़ें देखकर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट एनी पर्पस, एंड आई थिंक यू कवर दिस टाइम, क्योंकि यही उनकी ग्रोथ की एक मतलब कि वो सीढ़ी होती है जहाँ से उन्होंने आगे माशरे के अंदर एक फाल शख्स बनना होता है, और यहीं से वो क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। और आज मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि आज हमारी कोर्टों के अंदर आज से 5 साल पहले और 5 साल बाद के जो खुला के केसेस जो आ रहे हैं, आप सोच नहीं सकेंगे कि इस हद तक बढ़ गए कि बाकायदा गवर्नमेंट का अलग से अदालतें बनाना शुरू करती। उसकी मेन वजह वही टेंशन है जिसको हम सिर्फ समझा हीलिंग या जो हमारी जो तरीक़ेकार इससे हम उससे बेहतर कवर कर सकते हैं। यानी आप समझते हैं कि स्ट्रेस है, स्ट्रेस इस हद तक बढ़ गया कि मियाँ बीवी को नहीं बर्दाश्त करते और बीवी मियाँ को नहीं बर्दाश्त करती, और कुछ अरसे बाद उनमें डिवोर्स हो जाते हैं, और उसका फिर जो असर है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डायरेक्ट बच्चों पर फोकस होता है, जो बच्चे वो होते हैं उनके, ठीक है, वो फिर माशरे में एक फाल रोल अदा नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सॉरी आपके बात को इंटरप्ट किया, मैंने एक जगह पे सुना था कि तकरीबन पाकिस्तान में जो तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तकरीबन वो कह रहे हैं कि 40% गए। बिल्कुल इससे अंदाज़न इससे भी ज़्यादा हुआ। उसकी वजह ये है कि इसके लिए जी हाँ, उसके लिए बाकायदा खुसूसी अदालतें बनानी पड़ेगी। आप ये यहाँ तक अंदाज़ा लगाएं। जी हाँ, उसको अलहदगी के बाद जो उनकी जो आगे औलाद होती है, उस औलाद के लिए आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि उसका क्या कसूर है इसके अंदर, और वो माशरे के अंदर इतना फाल रोल अदा नहीं कर सकते जितना कि अपने माँ बाप के होते हुए करना चाहिए था उन्हें। और इसी तरीके से माशरे के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट लाखों रुपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपया जो वेस्ट करती है सिर्फ फॉर उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। तो अगर ये ऐसा कोई प्रोग्राम एजुकेशन का एक हिस्सा हो जाए या वहाँ एक लेक्चर दिया जाए, तो वो बच्चे जो ग्रोथ कर रहे हैं और उनके नफ्सियात के अंदर ये चीज़ डाल दी जाए तो ये एक माशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है बजाय इसके कि बिगाड़ की तरफ जाए। दूसरा मैं ये कह रहा था कि झील साइंसिस जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैं इस नतीजे में पहुंचा कि माशरे के अंदर बेहतरी के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी को फैलाने के लिए इससे बेहतर एनर्जी कोई नहीं है, और इसका जितना शॉर्ट टाइम के अंदर जितना ये अच्छा काम करती है इससे बेहतर और कोई ऐसा नहीं है कि बजाय इसके कि हम किसी को मेडिसिन यूज़ करें या उसके लिए कोई लंबे चौड़े लेक्चर रखे जाएं ताकि जो है ना वो कवर कर दी। ये तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ये बहुत बेहतर काम कर सकती है और इसी से माशरे के अंदर एक बेहतरी आएगी, और जो कि झील साइंसिस। तो एज अ लॉयर, एज अ कानूनदान, आप ये समझते हैं कि झील साइंसिस के शोबे जो है जी हाँ एक लॉ में भी होने चाहिए, मेडिकल में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बल्कि यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि जेल के जो कैदी हैं जहाँ हम उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाया जाता है वहाँ बाकायदा एक इसकी क्लास रख दी जाए, या उनके जहन को मतलब कि एक अच्छा जहन बनाने के लिए एक वहाँ पर अगर प्रोग्राम रख दिया जाए हफ्ते में महीने में कोई एक सेटिंग बनाकर, तो वो जो कैदी जब हुनर लेकर बाहर निकले तो एक अच्छा जहन लेकर भी निकले, इम्प्रूवमेंट महसूस करें, एक उनके अंदर नई एनर्जी हो, एक नई ताकत हो, ताकि वो एक बहुत ही अच्छा फाल शख्स जो है बनकर माशरे में आए ताकि वो दोबारा भी क्रिमिनोलॉजी की तरफ ना जाए। ज़बरदस्त बात, खूबसूरत बात की। कई प्रोग्राम्स में हमने इस पे जिक्र किया कि हम ऐसे लोगों को तरबियत दें, बिल्कुल, और ये गवर्नमेंट के हेल्प के बगैर नहीं हो सकता, कि ऐसे लोगों को हम दे दें कि अगर क्रिमिनल्स को नहीं बनाना है वाकई हकीकत में,
آج کل تو کچھ لاز ہے جو لا تو نہیں، مقصد کچھ ایسے دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو ویسا ہی بنانا ہے، یا انہوں نے میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے ہم نے ایک کیس کیا، وہ بیل پہ رہا ہوا اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ کسی اور جرم میں پکڑا گیا. تو اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی. جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ چھوڑ کیوں نہیں دیا، اس نے مطلب اپنی لینگویج میں کہا کہ جو پیشہ میرے ذہن کے اندر سمایا ہوا ہے اسے میں کس طرح سے نکال سکتا ہوں. یعنی کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ کرائمنالوجی کی طرف ہے، وہ کرائم کی طرف ہے، میں اسے کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہوں. میں کچھ عرصہ گھر پر رہا، اس کے بعد میں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیا جو میرا پروفیشن. اور اگر اس کو جیل میں ڈیورنگ دیٹ پیریڈ وین ہی واز ان دا کسٹڈی آف پولیس، اسے اگر یہ ہمدرد سیلنگ کے ذریعے یا اس طرح سیلنگ کے ذریعے اسے ٹریٹمنٹ کر دیا جاتا تو وہ دوبارہ اس طرف نہ آتا، ایک شخص بہتر شخص بن کر ایک اچھا معاشرے کا فرد بن جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شعبے میڈیکل اور لا کے جتنے بھی شاخیں ہیں ان میں یعنی لائرز کو سیکھنا چاہیے چیزیں، بالکل سیکھنا اور چاہیے. لوگوں کو ریلیکس بھی کر سکتا ہے، کنٹرول بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہی لائرز آ جائیں میرے انسٹیٹیوٹ میں سیکھیں تو بھی ایزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر وہاں پر کوئی ڈپارٹمنٹ بنانا ہم نے جل سائنسز کے ایچ ایم ایف کی، جس طرح ایچ ایم ایف کی ضرورت ہے آپ کے جو ڈپارٹمنٹ سے آپ کے ایچ ایم ایف کی ضرورت ہے، ایسی ٹیکنیکس کی ضرورت ہے جو PMBL ہے، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویج. نہیں، ہم دیکھیں جو فنگر پرنٹ ہے اس کا ایکسپرٹس رکھتے ہیں، ٹائپ رائٹر کا ایکسپرٹس رکھتے ہیں، کمپیوٹر کا ایکسپرٹ رکھتے ہیں. تو ہم اس طرح سے ایک نہیں رکھ سکتے، مطلب کہ جو فیزیوتھراپسٹ جو ہوتے ہیں اگر چاہے ان کے لیے بھی ایک اپوائنٹ کر سکتے ہیں تاکہ مینٹلی جو ہے آپ دیکھیں، آپ اسے کپڑے جو چاہے پہنا دیں، اس کے جیب میں جو چاہے ڈال دیں، ٹھیک ہے، جو چاہے بزنس کو لگا دیں، اگر اس کا مینٹل سیٹ نہیں ہے تو وہ وہی کام کرے گا دوبارہ جو اس نے شروع کیا ہوا پہلے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ 2 سال پہلے کچھ ایسے غیر قانونی سلوک ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا، ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک ہو گیا تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے، ہم صرف اس میں تقریباً 24 گھنٹے بھی نہیں لگی، چند منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو گیا، جو کہ ایک فیک غلط تھا، پیسے کی خاطر تھا سارا کچھ. تو اس میں انوالو تھے، بہت ساری چیزیں انوالو تھے، بہت سارے لوگ انوالو تھے. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کچھ ایسا مسائل آج کل جو آ رہے ہیں، پیسے کی خاطر لوگ قانون کو بھی توڑ دیتے ہیں، وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں. اور بلکہ لا میں لائرز ہے جو کہ بہت سے ایسے پرابلم سے دوچار ہے، ڈاکٹرز ایسے پرابلم سے دوچار ہے جن کو مایوسی ہوتے ہیں ان کو کہ یہ حل نہیں ہو سکتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت ایک اچھے پیغام ہے جو نہیں، آپ دیکھیں اکثر سنتے ہوں گے کہ جی یہ جیل میں جب اس نے پہلا کرائم کیا تو چھوٹا مطلب کہ مجرم تھا، اب جب جیل سے واپس آیا یہ بہت بڑا مجرم مطلب کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ اس کا سائیکی ایسا بنتا ہے، سائیکی وہاں پر ایسا بنا کہ یہ اور بڑا مجرم بن کے نکلا. تو اگر جیل کا خوف تھا وہ اس سے نکل گیا. تو جہاں سائیکی بن رہی ہے اگر ہم وہیں پر یہ سائیکی اگر ڈال دیں تو وہ ایک اچھا اور ایک شہری بن کے نکلے گا، وہ پورا شہری بن کے نکلے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت اچھا، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت اچھا. بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ چاہے تو یہ ہوگا، بہت سے تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لیکن سنیں گے کون، سمجھیں گے کون؟ اس وقت جب گورنمنٹ کا کوئی شعبہ ہو تو سمجھیں گے، پھر ہائی سمجھتے ہیں بہت زیادہ. اب باہر سے اگر ہم یورپ امریکہ سے اگر ہم ایک چھوٹی ڈگری کسی چیز جس کی حقیقت پہ نہ ہو لے کر آئے تو وہ لوگ بہت زیادہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. بہرحال کے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی ایک بات کرنا ہے، جس طرح کے ایک شعر ہوتے ہیں، اقبال کے ایک شعر ہے، سب سنتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، عمل کوئی نہیں. کوئی بھی چیز ایسی کچھ ہے جو کہ تو باتیں کہ پریکٹیکلی یہ جو ہم کچھ کراتے ہیں سے کر سکتے ہیں. مختلف NGO کے تھرو ہم یہ پروگرام لانچ کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پر.
ہم کروڑوں روپیہ بڑی بڑی جیلوں کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ جو بڑی جیل ہو جائے، تو بہتر ہے کہ اگر بندے ہی کم ہوتا کہ جیل بڑی کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہاں خوبصورت بات. جو بہتر اصل جو چیز جو ہے اسی پہ عمل کرے وہ جیل کو بڑا کرنے کے بجائے چھوٹے کرنے کے لوگ کم ہو جائیں گے، اس میں کرائمز کم ہو جائیں گے. یہ بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات. میں سمرو صاحب سے، حنیف سمرو صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو سول سائنسز میں تھے، آپ نے سول سائنسز کو اپنایا، اتنی ماشاءاللہ آپ نے کیا پایا اور کس طرح کے ہیں، ہمیں کیا کرنی چاہیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور ماشاءاللہ اقبال صاحب نے بتایا، یہ سارا کچھ جاوید اقبال صاحب ایک MBBS ڈاکٹر ہے، قانون دان ہے، تو انہوں نے اپنے ویوز کو شیئر کیے لوگوں کے ساتھ، اپنے ایکسپیرینسز، اور ایک اچھا نظریہ دیے لوگوں کو. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ شروع دن سے بڑا یہ ستم ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ وہ بالکل ہی پسماندہ انتہائی. آج وہ اس کی اتنی پوزیشن خراب ہے لیاری کی کہ اگر آپ وہاں کا وزٹ کریں آپ میں سے کوئی بھی، تو آپ ہم لوگوں کو سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کوئی انسان نہ ہے بھی ہے، کیڑے مکوڑے. شروع دن سے مطلب وہاں اتنے دکھ درد بیماری پریشانی، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے تمام ایریاز سے سب سے زیادہ وہ ماں ہے، مطلب شروع جو ایک شہر کی. لیکن آج وہاں جس قسم کے حالات ہیں، دہشت گردی، گینگ وار، ہر قسم کی پریشانیاں ایک اجتماعی، اور اس کو دیکھ دیکھ کے کوئی احساس آدمی ہوتا ہے. وہ شروع دن سے ہی ہمارے دل میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا کیا حال ہے، کوئی آواز بھی نہیں سنتا ہے، نہ ہمارے اندر اتنی کوئی انرجی ہے، طاقت ہے کہ ہم کم از کم کسی بھی فرد کا جو کوئی مسئلہ ہو تو ہم حل کر سکیں. لیکن ابھی میں جب آپ سے یہ تعارف ہوا سول سائنسز سے، تو یقین کریں کہ مجھے اتنا فیل ہوتا ہے کہ میں اکیلا بھی جو ہے نا ان سب کا حل کر سکتے ہیں مسائل کو، چاہے میرے پاس مادی ظاہری وسائل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے جی، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے آس پاس خوشیوں کو، یہ یقین کو ہے آپ کو کہ آپ کی یہ نالج ہے، یہ جو آپ نے سیکھا ہے سول سائنسز میں، یعنی آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. بے شک سر، یہ میرا عزم ہے، اور شروع دن سے میری خواہش بھی تھی. شاید اسی کا توفیل اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو ہے نا ایک تعارف ہوا. حالانکہ میں نے 6-7 سال پہلے آپ کی ایک بک مجھے ملی تھی، لیکن میں نے پڑھی تھی. اسٹڈی کا مجھے شروع سے شوق تھا، اخبارات وغیرہ، تو بس وہ جو بھی خیال ہوتا تھا وہ خود ہی اپنے اندر ہی. تو پچھلے ہفتے اچانک قدرت نے ایک رہنمائی کی کہ صبح سویرے اٹھ کے آگ ٹی وی پہ، جی، تو میرے ذہن میں تو آپ کے لیے میں 7 سالوں سے مطلب ایک تلاش تھی، اور وہ اس دن میں نے فوراً رابطہ کیا. اور اس کے بعد جو بھی میں نے یہ ابتدائی کورسز کیے ہیں، انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اور بھی آگے جاؤں گا. لیکن ان 4 سے بھی مجھے اتنی توانائی، انرجی جو ہے نا محسوس ہو رہی ہے کہ میں جو اپنے کم از کم، میں پوری دنیا کا تو نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن میں اپنے آس پاس کم از کم ماشاءاللہ جو میرا اپنا جنم بھومی ہے، کم از کم یہ کہ وہاں میں اچھے جو ہے نا اثرات، اچھے ان کی خدمت کر سکتا ہوں، اپنے لوگوں کی، اپنے دوستوں احباب کی، پڑوسیوں کی، آس پاس. تو انشاءاللہ میرا سب سے پہلے آپ نے کون سا کتاب پڑھا تھا؟ وہ ڈپریشن کا جدید طریقہ. وہ میں خود بھی شکار ہوتا تھا، تو مجھے ایک اٹریکشن ہوئی میں نے اس وقت. ماشاءاللہ. اس کے بعد جو اس میں دوسری کتابوں کے حوالے کا وہ بھی 2-3 مجھے میں نے لے لی تھی. اچھا. تو اس سے مجھے کافی، ایک تو ان علوم کے بارے میں ایک پہلے ہی جو ہے نا شوق تھا کہ میں پڑھا بھی تھا. ہاں، پڑھا بھی تھا، تو اس میں مجھے شوق تھا.
लेकिन कोई रहनुमाई वगैरह नहीं मिल रही थी, बस अचानक ही अल्लाह ताला ने समझे। यानी प्रैक्टिकल कोई चीज़ ऐसी नहीं सोच अगर हर पाकिस्तानी की हो जाए जी, तो कायदे-आज़म का पाकिस्तान क्या बन बात जाएगा, है। बन जाएगा। हाँ, बड़े खुशी एनर्जेटिक, हर बंदा एनर्जेटिक हो, हर बंदा पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि माशरा जो है वो सुकून का गहवारा बन सुकून का जाएगा। गहवारा हुआ। और बल्कि जेलें तो जेलें, बल्कि हमारी अदालतें भी कम हो जाएंगी माशरे के अंदर कितनी मुश्किल बल्कि इस वक्त तो जेल जो है ना, वो शहर पूरा जेल है। माशाल्लाह आपके उलूम से पूरे लिहारी को चेंज कर सकते हैं। नहीं मैं चेंज तो ये तो मेरा तो बहुत ज़्यादा है कि हम दुनिया में जो है ना, अल्लाह ताला ने जैसे डॉक्टर साहब का फरमान कि हमें कोई ना कोई मकसद दे के भेजा है, जी जी। तो हमारे लिए तो पूरी कायनात मस्कर कर दी गई है। लिहारी तो एक छोटा सा एरिया है जो अभी तक हुकूमत से बन नहीं सका है, जो दूसरे अरबाब इख्तियार जो हम पूरा माशरा को चेंज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरे माशरे में तब्दीली ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं और उसको सादा ज़बान में उनको समझा सकते हैं। हम अपने उर्दू में समझा सकते हैं, हम जैसे सिंधी में समझा सकते हैं, अपने पंजाबी में समझा सकते हैं, अपने सराइकी में समझा सकते हैं, अपने पश्तो में समझा सकते हैं। हम अपनी दूसरी ज़बानों में हम जो हमारे यहाँ पर है बड़े खूबसूरत ज़बान अल्लाह ताला ने हमें दी हुई, यहाँ पर कश्मीरी है और सारे बहुत से बहुत सहल तरीका है इसका सीखने का जो है ना, बहुत सबसे आसान भी बड़ी है और तकरीबन मिलती जुलती ज़बान। हम इस ज़बानों में लोगों को समझा सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से। बात ये है कि उसके अंदर वो पावर जगाना है जो उन्हें ये एहसास हो कि मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ जो मैं तब्दीली अंदर मिला। जब इंसान अंदर की तब्दीलियाँ लें तो वो खुद ब खुद माशरा जो है ना, अपने घर, अपने इर्द गिर्द, अपने ताल्लुकात, अपनी चीज़ें खुद ब खुद उससे चेंज हो जाएंगे। जब चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें चेंज होते हैं, हमारे माशरा ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो बात ये है कि हमें खुशी इस बात की है कि आपके इतने अच्छे और बेहतरीन एक्सपीरियंसेस हैं कि अल्लाह ने आपको इतनी खुशियाँ, इतनी अच्छाइयाँ दी हुई है। इतने मैं समझता हूँ प्रोग्राम का टाइम कम है और ये चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह अगले दिन भी आएंगे सभी, तो आपकी व्यू जो है आप अगले दिन भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे अगले प्रोग्राम में। ये बेहतर ये है कि रिजवी साहब का और इस तरह के अभी आपका मैंने राना साहब का, राना आरिफ साहब का अभी तक वो व्यूज़ सही नहीं लिए, तो इस वजह से व्यूज़ हम सही लेने के लिए हम इस तरह करेंगे कि हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको दोबारा बुलाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है और बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह ने आपको इतनी एक खूबियाँ इस चीज़ों में इतनी अच्छाइयाँ और इतनी ये दी हुई है, इतनी ताकत दी है अल्लाह ने कि आज आपकी ये एहसास है कि अपनी ज़िंदगी को क्या और दूसरों की ज़िंदगी को भी तब्दीली करने की एक हिम्मत है आप में। कम से कम एक इंसान के अंदर अगर ये जगाएं कि आप ताकतवर है, आप पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव तरीके से आप एक सही रास्ते से, सही तरीके से आप लोगों के दरमियान एक अच्छे शहरी के तौर पे आप रोल अदा कर सकते हैं, आप तब्दीलियाँ ला सकते हैं अपने में और दूसरों में। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात जो है वो हमें ये करनी चाहिए कि हम इस तरह झील साइंसेस को ज्वाइन करें और उनमें आ जाएं और सीखें हम ज़िंदगी और ज़िस्त की तरीके, ज़िस्त ज़िंदगी की तरीके, तामीरी शख्सियत, तामीरी ज़िंदगी सीख लें हम, तामीरी शख्सियत सीख लें हम, तामीरी माशरा सीखें, तामीरी घराना सीखें हम, अपने ख़ानदान को तामीर करें हम। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं इंसान को अपने से कि अपने आप को वो एक तामीर करें, एक वो अपने में एक तब्दीलियाँ लें, फिर ऑटोमेटिकली आपसे दुनिया चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आप अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करें। हमारा तो ये है कि मसलन डॉक्टर साहब ने बताया कि एक डिपार्टमेंट इसकी होनी चाहिए और इस तरह के
دوسرا جو ہے اقبال صاحب نے بتایا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ان کے مقصد لاء میں ہونی چاہیے، اور آپ نے بتایا کہ مثلا ان کے جو لوگ غریب جو بیچارے جو ارد گرد کے جو لوگ ہیں، اگر آپ کو اختیارات ہو تو آپ اس کے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں. بے شک. اگر گورنمنٹ ہیلپ کریں یا اس طرح کے آپ ان کے اندر تبدیلیاں لا سکتے ہیں، ان کے اندر یہ جگا سکتے ہیں کہ آپ اس قابل ہے کہ آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. اس طرح کے رانا صاحب نے بتایا تھا کہ رانا عارف صاحب نے کہ مقصد میں یہ فیلنگز ہے میری ایک خوشی ایک زندگی کی ایک زشت زندگی کی. اور رضوی صاحب نے بتایا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسی بہتری ہے ایک ایسی چینج آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ چینج ہے، یہ چینج ماحول پہ اثر کرتے ہیں. وہ چینج جب ماحول پہ اثر کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی معاشرہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ٹائم ختم ہے. اگلے پروگرام میں ملیں گے اس طرح خوبصورت باتوں کے ساتھ اور خوبصورت پروگرام پیغامات آپ تک پہنچانے کے ساتھ کہ ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں اپنی دنیا میں اور دوسروں کی دنیا میں. اگلے پروگرام میں ضرور دیکھے گا، ایک بہترین موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو میرے عزیز اسٹوڈنٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.